وبرکاتہ. الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم
امتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا جو اطاعت کرے گا اللہ دے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی، پس تحقیق اس نے اطاعت کی تھی اللہ تعالی دی، اور جو کوئی پھر گیا آپ علیہ السلام دی اطاعت تو پس نہیں اساں بھیجیا تانوں انہاں دے اوپر نگران بنا کے۔ سامعین محترم، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اج دے خطبہ جمعہ دا عنوان جو گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر میں اعلان کر چکے ہوں کہ آمنہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اطاعت اور آپ دی فرما برداری کیوں ضروری ہے؟ بلا تمہید میں اس بات نو اللہ دے قرآن وچوں اور آمنہ دے لال علیہ السلام دے فرمان وچوں تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی اطاعت کرنا فرض ہے، کیونکہ اللہ نے اپنے قرآن دے اندر جتھے بھی اپنی اطاعت دا حکم دیتا ہے اوتھے ہی نال اپنے پیغمبر دی بھی اطاعت دا حکم دیتا ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کئی مقامات تے عرش والے رب نے فرمایا کہ اللہ دی اطاعت کرو اور اودے رسول دی اطاعت کرو۔ اللہ نے جس طرح اپنی اطاعت نو ضروری قرار دیتا ہے، اسی طرح میرے رب نے اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی اطاعت اور اتباع نو بھی ضروری قرار دیتا ہے۔ جس طرح اللہ دی اطاعت تو بغیر کوئی بھی انسان نجات نہیں پا سکتا، اسی طرح کوئی بھی انسان نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی اطاعت تو بغیر بھی نجات نہیں پا سکتا۔ جس طرح کوئی بھی انسان مسلمان
اور مومن اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک اللہ دی اطاعت نہ کرے. بعین ہی اسی طرح کوئی بھی انسان اس وقت تک مومن اور مسلمان نہیں بن سکتا جب تک رسول اللہ دی بھی نال اطاعت نہ کرے. ایمان ادو ہی بنتا ہے جدوں اللہ دے نال اللہ دے رسول دی بھی اطاعت ہوئے، اور جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت نہ ہوئے اس وقت تک بندہ مومن نہیں بن سکتا. رب نے والدین دی اطاعت نو اولاد دے اوپر فرض کیتا ہے، لیکن مشروط ہے. اللہ نے استاد دی اطاعت شاگرد تے رکھی ہے مگر مشروط ہے. اللہ نے حاکم دی اطاعت رعایا تے رکھی ہے مگر مشروط ہے. اللہ نے بڑے دی اطاعت چھوٹیاں تے رکھی ہے مگر مشروط ہے. اللہ نے خاوند دی اطاعت بیوی تے رکھی ہے مگر مشروط ہے. اللہ نے اگر مذہبی اعتبار نال کوئی ساڈا راہبر تے رہنما، ساڈا امام، ساڈا خلیفہ، ساڈا کوئی امیر بن جاندا ہے او دی بھی اطاعت رکھی ہے مگر مشروط ہے. ایک ذات اس کائنات دی اندر رب تو بعد ایسی ہے جیدی اطاعت رب نے غیر مشروط رکھی ہے کہ او جو کہندا جائے سمجھ آئے نہ آئے انہوں مندے جاؤ اور اودی اتباع کرتے جاؤ. اور ذات اگر کوئی ہے اس کائنات کے اندر تے جناب محمد رسول اللہ دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ علیہ السلام دی اطاعت جنوں بات سمجھ آئے او دے لئی بھی ضروری ہے، جنوں نہ سمجھ آئے او دے لئی بھی ضروری ہے. اور جب تک میرے پیغمبر علیہ السلام دی اطاعت نہ کیتی جائے گی بندہ مومن نہیں بن سکتا، مسلمان نہیں بن سکتا. آؤ میں دساں تانوں رب نے اپنے پیغمبر دی اطاعت نو کنا کو ضروری قرار دیتا ہے. قرآن ایک جگہ تو نہیں، بار بار کئی مقامات تے اپنے پیغمبر علیہ السلام دی اطاعت نو ضروری قرار دے رہے ہیں. آؤ ذرا قرآن سنیا جے اور بڑی توجہ نال سماعت فرمایا جے. اے میں رب دے قرآن دا 5واں پارا پڑھن لگا جتھے میرے رب نے اپنے نبی دی اطاعت کرن دا حکم بھی دیتا ہے اور نال یہ بھی دس دیتا ہے کہ میرے نبی دی اطاعت کتنی کو ضروری ہے. آپ قرآن سمجھنا. مولا فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم آخر ذالک خیر و احسن تأویلا. اللہ فرماندے نے اے ایمان والے ہو یا ایھا الذین آمنو. رب نے آمنو کہہ کے مخاطب کیتا ہے یعنی ایمان والیاں نو رب نے بلایا ہے. اے ایمان والے ہو اللہ کی آرڈر ہے. فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اللہ دی اطاعت کرو کیونکہ وہ تہاڈا خالق تے مالک ہے اور او دے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کرو کیونکہ میں رب تانوں او دی اطاعت دا حکم دے رہا ہاں. واولی الامر منکم اور جڑے تواڈے تے
حکمران بن جان، جڑے تواڈے تے صاحب اقتدار بیٹھ جان، جڑے تواڈے عمرا تے حکمران بن جان، خلیفے بن جان، انہاں دی بھی اطاعت کرو، پر انہاں دی اطاعت مشروط ہے۔ اگر تواڈا حکمراناں نال کسے مسئلے چ اختلاف ہو جاندا ہے، اگر تواڈا اپنے امیراں نال کسے مسئلے چ اختلاف ہو جاندا ہے، کیوں نا اللہ نال تے اختلاف دی گنجائش ہی کوئی نہیں، رسول اللہ نال تے اختلاف دی گنجائش ہی کوئی نہیں۔ اللہ نال اختلاف کرنے والا دار اسلام تو خارج ہو جاندا ہے، رسول اللہ نال اختلاف کرنے والا دار اسلام تو خارج ہو جاندا ہے۔ نہ رب نال اختلاف کیتا جا سکدا ہے، نہ اللہ دے رسول نال اختلاف کیتا جا سکدا ہے۔ آپ تو بعد کائنات دی ہر ہستی نال اختلاف ہو سکدا ہے، اماماں نال اختلاف ہو سکدا ہے، پیراں نال اختلاف ہو سکدا ہے، مولویاں نال اختلاف ہو سکدا ہے، مفتیاں نال اختلاف ہو سکدا ہے، فقہاء نال اختلاف ہو سکدا ہے، شیخ الحدیثاں نال اختلاف ہو سکدا ہے، علامہ نال اختلاف ہو سکدا ہے، اماماں نال اختلاف ہو سکدا ہے۔ اور دنیا نے کیتا ہے نا، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دے نال انہاں دے شاگرداں نے اختلاف کیتا ہے۔ امام ابو یوسف، امام ابو حنیفہ دے شاگرد نے اپنے استاد نال اختلاف رکھ دے نے، جناب امام محمد امام ابو حنیفہ دے شاگرد نے اپنے استاد نال اختلاف رکھ دے نے، کئی انہاں دے شاگرداں نے اپنے استاد نال اختلاف کیتا ہے۔ امام شافعی نال انہاں دے منن والیاں نے کئی مسئلیاں چ اختلاف کیتا ہے، امام مالک نال انہاں دے منن والیاں نے کئی مسائل چ اختلاف کیتا ہے، امام محمد بن حنبل نال انہاں دے منن والیاں نے کئی مسائل چ اختلاف کیتا ہے۔ اماماں نال اختلاف ہو سکدا ہے، ولیاں نال اختلاف ہو سکدا ہے، پیراں نال اختلاف ہو سکدا ہے، مولویاں نال اختلاف ہو سکدا ہے، اگر نہیں ہو سکدا نہ اللہ نال ہو سکدا ہے، نہ رسول اللہ نال ہو سکدا ہے۔ جیڑا اللہ نال اختلاف کرے وہ بھی گیا، جیڑا رسول اللہ نال اختلاف کرے وہ بھی گیا۔ اللہ پھر اگر ساڈا کسے امام نال، کسے پیر نال، کسے مولوی نال، کسے بزرگ نال اختلاف ہو جائے تے ربا پھر اساں کی کرنا ہے؟ ہن کرنا کی ہے؟ سن لیو، جھگڑا نہیں کرنا، لڑائیاں نہیں پانیاں، ایک دوجے نو مارنا نہیں، گالاں نہیں کڈنیاں، کفر دے فتوے نہیں لانے، ایک دوجے دے اوتے جناب پھبدیاں نہیں کسنیاں۔ اللہ کی کرنا ہے؟ فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تواڈا کسے نال اختلاف ہو جاندا ہے، اس اختلاف دا فیصلہ اللہ کولوں کروا لو تے رسول اللہ کولوں کروا لو۔ اس اختلاف نو لوٹا دیو اللہ کی دے طرف، فرمایا الی اللہ والرسول، اللہ دی عدالت وچ لے جاؤ، رسول اللہ دی عدالت وچ لے جاؤ۔ اللہ اے کنا کو ضروری ہے تیرے نبی دی عدالت وچ اس فیصلے نو لے کے جانا، تیرے نبی دی اطاعت کرنا کنا کو ضروری ہے۔ فرمایا میرا قرآن پڑھ لو، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، ایتھے بڑے بڑے ایمانہ دے دعوے کرنے والے موجود نے، بڑے بڑے مسلمانی دے دعوے کرنے والے موجود نے، بڑے بڑے عاشق رسول ہوں دے دعوے کرنے والے موجود نے، بڑے بڑے محب مصطفیٰ ہوں دے دعوے کرنے والے موجود نے، مگر رسول اللہ دی بات نہیں مانتے، رسول اللہ دی حدیث نہیں مانتے، رسول اللہ دا فرمان نہیں مانتے، رسول اللہ دا قول نہیں مانتے، رسول اللہ دی سنت نہیں مانتے، اپنی مرضیاں کرتے نے، اپنی منمانیاں کرتے نے، جبکہ میرے رب نے کی کہہ دیتا ہے ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ میں تفسیراں دے اندر نہیں جا رہا، میں مفسرین بیان نہیں کر رہا، میں قرآن دا سادہ سادہ ترجمہ سنا رہا ہاں، جاہل بھی سمجھ سکتے نے، اجڑ بھی سمجھ سکتے نے، بے
پینڈو بھی سمجھ سکتے ہیں، ان پڑھ بھی سمجھ سکتے ہیں، سارے نو سمجھ آ سکتا ہے اگر تھوڑی توجہ کرن۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اوے اگر تہاڈا اللہ تے آخرت تے ایمان ہے تے پھر فیصلہ میرے نبی کو کروا لو، پھر میرے نبی دی اطاعت تے فرما برداری کر لو۔ یہ مفہوم برعکس کی بنیا، اگر تسی میرے نبی دی اطاعت نہیں کرو گے نہ تہاڈا اللہ تے ایمان ہے نہ تہاڈا آخرت تے ایمان ہے۔ دوجے لفظاں چ اگر میرے نبی دی اطاعت نہیں کرو گے میں ایمان والیاں دی صف وچوں باہر کر دیاں گا، ایمان والیاں دی فہرست وچوں باہر کر دیاں گا۔ اے رب دے قرآن دا 5واں پارہ ہے، سورت دا نام سورہ النساء ہے۔ میرے رب نے ایمان والیاں واسطے رسول اللہ دی اطاعت نو شرط قرار دے دیتا ہے۔ ان کنتم، ان حرف شرط ہے، اے ان دس رہا ہے کہ میرے پیغمبر دی اطاعت ایمان والا بنن واسطے شرط بن چکی ہے۔ ایمان والا تاں ہی بنو گے جے رسول اللہ دی اطاعت کرو گے، اگر رسول اللہ دی اطاعت نہیں کرو گے تسی ایمان والے نہیں بن سکو گے۔ آکھو گے ایک گل تھوڑی جی جناب ول والی ہے، سانو کوئی ایڈی سمجھ نہیں آئی، آ میں تینوں سیدھی سیدھی گل ایک ہور تھاں تو سنا دیا۔ میرے رب نے کلیئر باتاں کر چھڑیاں نے، ول پیج رکھیا ہی کوئی نہیں۔ اللہ دے قرآن دا 22واں پارہ ہے، سورت دا نام سورہ الاحزاب ہے۔ آواز دی ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا۔ اللہ نے بڑے واضح لفظاں دو تے دو چار دی طرح مسئلہ سمجھا دیتا ہے۔ ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ، کسے مومن مرد اور کسے مومنہ عورت واسطے جائز نہیں۔ اللہ سانو سارے نو مومن بنا چھڑے۔ رب کی امد ہے کسے مومن مرد اور کسے مومنہ عورت واسطے جائز نہیں۔ رب امد ہے جائز ہی نہیں، حلال ہی نہیں، لائق ہی نہیں، کسے مومن مرد اور کسے مومنہ عورت واسطے جائز نہیں۔ میں بار بار ترجمہ کر رہا تاکہ تواڈے ذہن وچ بیٹھ جائے۔ ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ، کسے مومن مرد اور کسے مومنہ عورت واسطے جائز نہیں۔ اللہ کی ناجائز کی جائز نہیں۔ فرمایا اذا قضى الله ورسوله امرا، جدو اللہ اور او دے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسے گل دا فیصلہ فرما دین، کسے گل دا حکم دے دین، پھر کسے مومن مرد تے مومنہ عورت واسطے جائز نہیں ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم، اللہ تے او دے رسول دے حکم تو بعد کسے مومن مرد تے عورت واسطے اپنی مرضی کرنا جائز نہیں، اپنی منمانی کرنا جائز نہیں۔ اللہ دے فیصلے تو بعد، اللہ دے حکم تو بعد کوئی مومن اپنی مرضی نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ دے حکم تو بعد کوئی مومن کوئی مومنہ اپنی مرضی نہیں کر سکتے۔ اللہ اگر کوئی اپنی مرضی پھر بھی کر دے کہلواندا مومن ہے، بندا مومن ہے، آندا اپنے آپ نو مومن ہے، کہلواندی بی بی مومنہ ہے، اپنے آپ نو مومنہ سمجھ دی ہے، پر اللہ تیرے حکم تو بعد اپنی مرضیاں کر دی ہے، رسول اللہ دے حکم تو بعد اپنی مرضیاں کر دی ہے۔ ربا پھر انہاں دا انجام کی ہوئے گا؟ فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ جیڑا میرے نبی دے حکم تو بعد اپنی
اپنی منمانی تے مرضی کرے گا، اللہ اور اس کے رسول دی نافرمانی کرے گا، فقد ضل ضلالا مبینا، او بندہ کھلم کھلا گمراہ بن جائے گا۔ کی بن جائے گا؟ گمراہ۔ تے گمراہ مومن ہو سکتا؟ سارے بولو، گمراہ مومن ہو سکتا؟ گمراہ مسلمان ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا۔ میرے نبی دی اطاعت اینی ضروری ہے کہ ایمان اگر ملنا ہے تو رسول اللہ دی اطاعت نال ملنا ہے۔ ایمان ملنا ہے تو اللہ دے نبی دی اطاعت کریا ملنا ہے۔ اللہ دے نبی دی سنت دے مقابلے وچ، آپ دی حدیث دے مقابلے وچ، آپ دے فرمان دے مقابلے وچ اپنی مرضی کرنا، اپنی منمانی کرنا جائز نہیں، اور اینو ناجائز کسے مولوی نہیں آکھیا، عرش والے رب نے اپنے قرآن میں آکھیا ہے۔ 22واں پارہ سورہ احزاب اور 22ویں پارے دا دوسرا رکوع ہے۔ اللہ سانو قرآن سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے رب نے دسیا میرے نبی دی اطاعت کنی کو ضروری ہے۔ فرمایا ایمان اور مسلمان بننا چاہتے ہو، مومن بننا چاہتے ہو، میرے نبی دی اطاعت کرو۔ کتنے لکھیا؟ قرآن وچ لکھیا ہے، سنو آواز آندی ہے۔ 5واں پارہ ہے، مولا ارشاد فرما رہے ہیں فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اس آیت دا پس منظر ذرا سماعت فرما لو۔ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابہ دا آپس میں اختلاف ہو گیا، اور صحابہ بھی اختلاف کر لیندے سن، انہاں دا بھی آپس میں اختلاف ہو جاندا سی، وہ بھی انسان سن۔ اختلاف ہو گیا، اختلاف کیڑی گل تو ہویا؟ دو صحابہ دیاں زمیناں نے پیلیاں نے کٹھیاں، ایک دی اگے ایک دی پیچھے، تے جیڑا کھال نالوں لنگدا ہے نا او نالوں دی لنگدا ہے، ایک دی زمین پہلا ہوندی ہے دوجے دی بعد ہوندی ہے۔ ایک جیڑا میرے نبی دا رشتہ دار بھی ہے تے دوسرا رشتہ دار نہیں، صرف صحابی ہے۔ اختلاف یہ ہویا، ایک آندا میں پہلا پانی لانا ہے، دوجا آندا میں پہلا پانی لانا ہے، تے فیصلہ میرے پیغمبر علیہ السلام کو لا گیا۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دا جیڑا رشتہ دار صحابی ہے او دی زمین پہلا ہوندی ہے تے دوجے دی بعد وچ ہوندی ہے۔ اچھا جی، عقل دا تقاضا بھی یہی ہے، جدے پہلا ہوندی ہے پانی اونے پہلا ہی لانا ہے، عقل دا بھی تقاضا ہی ہے نا، اور سیانے بھی یہی آندے نے نا، جدی پہلا زمین ہوندی او پہلا پانی لائے گا، جدی بعد ہوندی بعدوں لائے گا۔ تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا تے آپ نے ہمدردی کی تھی، فرمایا زبیر، او دا نا زبیر سی جدی زمین پہلا ہوندی ہے، فرمایا زبیر رضی اللہ عنہ تو اپنی زمین نو پورا جہا پانی لا لے، چوکھا نہ لا، باقی دا اپنے بھرا دی زمین تے چھڑ دے تاکہ او دی بھی زمین سیراب ہو جائے، تیری بھی سیراب ہو جائے۔ اور میرے نبی نے تو فیصلہ صحیح فرما دیتا اور ہمدردی بھی کر دیتی کہ تو تھوڑا لا لے پانی، باقی اپنے بھراوا سے چھڑ دے۔ تے او دے دل وچ خیال آ گیا کہ اے نبی پاک دا رشتہ دار ہے، آپ دا پھپھی زاد بھائی لگدا ہے، اس واسطے نبی پاک علیہ السلام نے او دے حق وچ فیصلہ کر دیتا ہے، حالانکہ آپ نے تے عدل تے فیصلہ کیتا ہے، انصاف تے فیصلہ کیتا ہے۔ او دے دل وچ خیال آیا، آسمان تو رب دا قرآن نازل ہو گیا، اللہ فرماندے نے فلا وربک لا یؤمنون، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونے مینوں تواڈا رب ہون دی قسم ہے، اللہ قسم کھا رہا ہے، اپنی آپ ہی قسم کھا رہا ہے، فلا وربک لا یؤمنون، اے محبوب جی مینوں تواڈا رب ہون دی قسم ہے۔ اللہ تو قسم کھا کے کی کہنا چاہتا ہے؟ فرمایا لا یؤمنون، اے جڑے
تواڈے منن والے نے اور قیامت تک آن والے نے، انہاں ساریاں نو دس دیو اے ادوں تک مومن نہیں جے بن سکدے، اے ادوں تک ایمان والے نہیں بن سکدے۔ اللہ کدوں تک؟ فرمایا حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جدوں تک سونیا اپنے جھگڑیاں دے فیصلے تواڈے کول نہ لے کے آن، پھر تسی انہاں دے فیصلے فرما دیو تے تواڈے فیصلے نو وَيُسَلِّمُوا تسلیما، جدوں تک تواڈے فیصلے نو منوان نہ من لین، تواڈے فیصلے نو تسلیم نہ کر لین، تواڈے فیصلے تے اعتراض نہیں کر سکدے، تواڈے فیصلے نو دلوں جانوں من لین، جدوں تک تواڈے ہر فیصلے نو دلوں جانوں قبول نہیں کرتے، میں رب انہاں نو مومن نہیں مناں گا۔ اے رب نے قسم کھا کے آکھیا سونیا تواڈے فیصلے تے اگر انہاں نو اعتراض ہے، اگر یہ تواڈا فیصلہ نہیں مندے تے میں انہاں نو مومن نہیں مندا۔ ہن میں تواڈے کول ایک سوال کرنا، اوے اگر صحابی رسول ہوئے میرے نبی دے فیصلے تے اعتراض ہوئے، رب آندا میں مومن نہیں مندا، اگر اج دا کلمہ پڑھن والا نام نے آج مسلمان ہوئے میرے نبی دے فیصلیاں دے خلاف چلے تے رب اینو کیویں مومن منے گا؟ میرے رب نے اٹل فیصلہ فرما دیتا ہے، تو میرے نبی دی حیثیت نو سمجھیا ہی نہیں، تو میرے پیغمبر دی حیثیت نو جانیا ہی نہیں۔ اب میرے نبی دی اگر گل تو نہیں مننی میں تینوں مومن نہیں ماندا، جا بندہ پھر مومن لاندا پھر لیبل آنا تے میرے کو لیا نا تے میں تینوں مومنہ دی صف وچ شامل نہیں ہوں کرنا۔ اللہ کیوں نہیں کرنا؟ فرمایا کیونکہ تم میرے نبی دے فیصلے نہیں مندا، تم میرے نبی دی اطاعت نہیں کردا، اور جیڑا میرے نبی دا نہیں ہو میرا نہیں، جیڑا میرے نبی دا نہیں ہو میرا نہیں۔ میرا بنن واسطے ضروری ہے کہ میرے نبی دا بنیا جائے، رب دا بنن واسطے ضروری ہے کہ نبی پاک دا بنیا جائے، اور آپ دا بنن واسطے ضروری ہے کہ آپ دی اطاعت کی جائے، آپ دی فرما برداری کی جائے، آپ دا حکم منیا جائے، آپ دا فیصلہ منیا جائے، آپ دے آکے لگیا جائے، آپ دی سنت منی جائے، آپ دی حدیث منی جائے، آپ دا فرمان منیا جائے، آپ دا طریقہ منیا جائے، آپ دا قول منیا جائے۔ اور جب تک میرے نبی دے پیچھے انج کر کے نہیں ہو چلنا میرا رب تینوں مومن منن واسطے تیار نہیں۔ پتہ لگا مومن بنن واسطے نبی پاک دی اطاعت ضروری ہے، نبی پاک دی اطاعت اج دا یہی موضوع ہے نا کہ میرے نبی دی اطاعت کیوں ضروری ہے۔ وہ جے تو مومن مسلمان بننا چاہنا ہے میرے نبی دی اطاعت ضروری ہے، یہ تو بغیر تو مومن نہیں بن سکتا، یہ تو بغیر تو اسلام والا نہیں بن سکتا، ایمان والا نہیں بن سکتا۔ بلکہ میرے رب نے ایمان والیاں دی ایک صفت بھی یہی بیان کر دیتی ہے، 18ویں پارے چ لکھے ہے، آواز آندی ہے مولا فرماندے نے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون۔ 18واں پارہ سورہ نور ہے، اور میرے رب نے لفظ پتہ کیڑے استعمال کیتے نے، کاش تانوں قرآن دی سمجھ آ جائے، کاش تانوں قرآن دا انداز سمجھ آ جائے، رب رحمان دا انداز سمجھ آ جائے۔ رب نے گل شروع کی دی ہے انما تو، کتوں شروع کی ہے؟ سارے بولے میں قرآن سمجھانا کا، کتوں شروع کی ہے؟ انما
عربی گرامر انہوں آندے نے کلمہ حسر. کی آندے نے کلمہ حسر. یہ دا معنی پتا کی بند ہے؟ انما سوائے اس کے نہیں. گل سمجھا دھیان نال. سوائے اس کے نہیں کی مطلب؟ یعنی اس گل تو علاوہ کوئی دوجی گل ہی نہیں. پنجابی ترجمہ انما دا اس گل تو علاوہ کوئی دوجی گل ہی نہیں. اللہ کیڑی گل تو علاوہ کوئی دوجی گل ہی نہیں. فرمایا قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ. جدو ایمان والیاں نو کناں نو ایمان والیاں نو بلایا جاندا ہے آ جاؤ کدے ول الی اللہ ورسولہ. اللہ ول آ جاؤ رسول اللہ ول آ جاؤ. کادے واسطے؟ لیحکم بینہم تاکہ تواڈے مسلیاں دا فیصلہ اللہ فرما دین. تواڈے مسلیاں دا فیصلہ رسول اللہ فرما دین. تے جدو ایمان والیاں نو اللہ تے او دے رسول ول بلایا جاندا ہے. اوے اج دے دور وچ اللہ تے او دے رسول ول بلائے جان دا معنی اے وے رب دے قرآن ول بلایا جاندا ہے, رسول اللہ دی حدیث ول بلایا جاندا ہے. آ جاؤ اللہ دے قرآن کولو فیصلہ لے لو, رسول اللہ دی حدیث کرو فیصلہ لے لو. تے فرمایا مومنہ دی نشانی پتا جے کی ہے؟ اللہ کی ہے؟ فرمایا اس تو علاوہ دوجی گل ہی کوئی نہیں کہ مومن اگوں آندے نے سمعنا واطعنا. کی آندے نے؟ سارے آنکھوں والا کی آندے نے؟ سمعنا واطعنا. اللہ تو تے تیرے نبی نے جو کہہ دیتا ہے اساں سن لیا تے اساں من لیا. اساں سن لیا تے اساں اللہ آندے نے اے نشانی ہے مومنہ دی. انما کان قول المؤمنین. اے مومنہ دا جواب ہویا کردا ہے جدو انہاں نو قرآن حدیث ول بلایا جاندا ہے تے او اے نہیں آندے چونکہ چنانچہ ویکھو نا جی نہیں پھر انج نہیں یہ ہے وہ ہے. بزرگ انج جاندے نے, امام انج جاندے نے, ابا جی انج جاندے نے, دادی بچتے نے انج سی, میرا دادا بچتی انج سی, میرا ولی انج سی, میرا پیر انج سی, میرا امام انج سی. اے مومن کو اے نہیں کہندے. مومن کہندے نے ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو. مومن اے کہندے نے. مومن اگر یہ کہ وہ کہ چونکہ چنانچہ نہیں کرتے. ایناں نو رب نے مومن آکھیا ہے. کنے آکھیا ہے؟ اچھی بولو. رب نے. تے مومن وہی ہوندا نا جنوں رب مومن آکھے کہ میرے کہنے نال کسے مومن بن جانا ہے یا تواڈے کہنے نال کسے مومن بن جانا ہے یا تواڈے مولانا صاحب دے کہنے نال کسے مومن بن جانا ہے. مومن ہوگا جنوں اللہ مومن آکھے. رب آندا مومن ہوے جیڑا میرے تے میرے رسول دی گل دے جواب وچ کی آندا ہے سمعنا واطعنا. سن بھی لے ہے تے من بھی لے ہے. اللہ پھر انہاں مومناں واسطے تو انعام کی رکھے ہے, انہاں دا انجام کی رکھے ہے. فرمایا اولئک هم المفلحون. اگلی آیت جرا فرماندے نے اولئک هم الفائزون. اور جڑے میری تے میرے نبی دی گل سن کے سمعنا واطعنا کہہ دیندے نے ایہی لوگ فلاح پان والے نے, ایہی لوگ کامیابی پان والے نے. پتہ لگا کامیابی پان واسطے, فلاح پان واسطے, نجات پان واسطے بھی میرے پیغمبر دی اطاعت ضروری ہے. جب تک نبی پاک دی اطاعت نہ کی جائے گی نہ فلاح ملے گی نہ کامیابی ملے گی. اونجے تھے آمی پہ اپنے دلوں تو سلیاں دیندے رہو تو بکری گل لے. او جی خیر صلی جی, او جی کوئی مسئلہ ہی نہیں جی, ایویں مولوی ڈراندے رہندے نے, ایویں مولوی تراندے رہندے نے, کوئی گل ہی نہیں. اوئے ایک گل مولویاں دی نہیں ہو, ایک گل مفتیاں دی نہیں ہو, ایک گل علامیاں دی نہیں ہو, ایک گل اماماں دی نہیں ہو, ایک گل اللہ دے قرآن دیا, رب دے فرمان دیا. اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے فلاح ہو پائے گا جیڑا میرے نبی دی اطاعت کرے گا,
کامیابی آ پائے گا جڑا میرے مصطفیٰ دی اطاعت کرے گا۔ آؤ میں قرآن کا ایک اور مقام سناواں، میرے نبی دی اطاعت کنی کو ضروری ہے؟ اینی ضروری ہے جنی اللہ دی اطاعت ضروری ہے۔ کیوں جی؟ اللہ دی اطاعت کنی کو ضروری ہے؟ اللہ دی اطاعت تو بغیر بندہ مسلمان بن سکتا ہے؟ اللہ دی اطاعت تو بغیر کوئی مومن بن سکتا ہے؟ رب دی اطاعت تو بغیر کوئی بندہ نجات پا سکتا ہے؟ نہیں پا سکتا۔ جی میں اللہ دی اطاعت ضروری ہے اسی طرح رسول اللہ دی اطاعت ضروری ہے۔ آخو گے جی کیوں؟ اللہ اللہ، رسول رسول ہے، وہ خالق ہے، وہ مخلوق ہے، انہاں دونوں دی اطاعت ضروری کیوں ہے جی؟ اللہ دی تے چلو سمجھ آئی وہ خالق ہے مالک ہے، تے نبی پاک دی ایڈی اطاعت ضروری کیوں ہے؟ میرا رب آندا ہے وہ پوچھن والے جواب میرے قرآن کولو للہ۔ اللہ تیرا قرآن کی آمد ہے، فرمایا میرے قرآن نو پڑھ، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا۔ میرے پیغمبر دی اطاعت بھی اونی ہی ضروری ہے جنی میں رب دی اطاعت ضروری ہے۔ اللہ جواب چاہیے کیوں؟ فرمایا اس واسطے کہ میرے نبی دی اطاعت حقیقت وچ میں رب دی اطاعت ہے۔ میرے نبی دی اطاعت حقیقت وچ کدی اطاعت ہے؟ رب دی اطاعت ہے۔ اللہ او کیوں؟ فرمایا کیونکہ میرا نبی اپنی مرضی نال تانوں کچھ آندا ہی نہیں، میرا نبی اپنی مرضی نال کوئی حکم دیندا ہی نہیں، میرا پیغمبر اپنی مرضی نال تانوں کوئی مسئلہ دسدا ہی نہیں، میرا پیغمبر اپنی مرضی نال تہاڈا کوئی فیصلہ کردا ہی نہیں۔ اللہ پھر کدی مرضی نال ہوندا ہے فیصلہ؟ کدی مرضی نال حکم تیرے نبی دیندے نے؟ فرمایا قرآن پڑھو، آواز آندی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى۔ اللہ نے قسم کھادیاں نے، فرمایا ستارے دی قسم جدو غروب ہوندا ہے جدو گر جاندا ہے، اللہ تو قسم کھا کے کی کہنا چاہنا ہے؟ فرمایا ما ضل صاحبکم وما غوى۔ اے دنیا جہان دیو لوگوں، جس نبی نو جس میرے پیغمبر نو تسی گمراہ سمجھ دے ہو، بہکیا ہویا سمجھ دے ہو، میرا پیغمبر بہکیا ہویا بھی نہیں جے، میرا پیغمبر راتوں بھٹکیا ہویا بھی نہیں جے، میرے نبی گمراہ بھی نہیں جے۔ اللہ یہ دلیل کی ہے، فرمایا وما ينطق عن الهوى، اور میرے پیغمبر اپنی مرضی نال بول دے ہی نہیں، میرے پیغمبر اپنی خواہش نال بول دے ہی نہیں۔ اللہ کیویں بول دے نے؟ فرمایا ان هو الا وحی یوحى۔ میرا مصطفیٰ جدوں بھی مسئلہ دستا ہے، جدوں بھی دین بیان کرتا ہے، جدوں بھی کوئی حکم دیندا ہے، میری وحی نال دیندا ہے۔ جب تک میری وحی نہ آئے میرا نبی لب کھولتا ہی نہیں، کیونکہ میرا نبی اپنی مرضی نال بولدا نہیں، میرا پیغمبر اپنی خواہش نال بولدا نہیں، اور جو بھی آندے نے میری مرضی نال آندے نے، میری وحی نال آندے نے۔ اس واسطے میرے نبی دی نافرمانی انج ہے جی میں میری نافرمانی، میرے نبی دی اطاعت میری اطاعت ہے، اور میرے نبی دی نافرمانی میری نافرمانی ہے۔ ہن جیڑا نبی پاک دی نافرمانی کرے گا حقیقت وچ کدی نافرمانی کر رہا ہے؟ اللہ دی، تے اللہ دی نافرمانی کرنے والا نجات پا سکتا ہے؟ نہیں۔ میرے پیغمبر دی اطاعت کرنے والا حقیقت وچ کدی اطاعت کر رہا ہے؟ اللہ دی۔ کسی شاعر نے ترجمہ کیتا ہے نا آیتاں دا، محمد کا فرما ہے فرما خدا کا، کیڑی آیتاں؟ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، محمد کا، کہ صلی اللہ
علیہ وسلم محمد کا فرما ہے، فرما خدا کا جو منشا خدا کا وہی مصطفیٰ کا صلی اللہ. پھر سنو محمد کا فرما ہے، فرما خدا کا جو منشا خدا کا وہی مصطفیٰ کا. فرماتے ہیں جمال الہی اگر دیکھنا ہو، جمال الہی اگر دیکھنا ہو تو دیدار کافی ہے خیر الورا کا. اور جمال الہی اگر دیکھنا ہو تو دیدار کافی ہے خیر الورا کا. ہے اس کی اطاعت من یطع الرسول، کس کی؟ اللہ کی. ہے اس کی اطاعت من یطع الرسول، ہے اس کی اطاعت من یطع الرسول. ہے قرآن میں یہ قول رب العلا کا، ہے اس کی اطاعت من یطع الرسول، ہے اس کی اطاعت من یطع الرسول. ہے قرآن میں یہ قول رب العلا کا. محمد کا فرما ہے، فرما خدا کا جو منشا خدا کا وہی مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. اور جیڑا رسول اللہ دی اطاعت کرتا ہے حقیقت وچ اللہ دی اطاعت کرتا ہے. ومن تولا فما ارسلناک علیہم حفیظا. فرمایا سونیا جڑا تہاڈی نافرمانی کردا ہے اساں اونوں او دے تے تانوں نگران نہیں بنایا، اسی انہوں آپ ہی پوچھ لواں گے کیونکہ جڑا تہاڈا نافرمان ہے وہ ساڈا بھی نافرمان ہے. قرآن دا ایک اور مقام میرے پیغمبر دی اطاعت کنی کو ضروری ہے. گناہاں دی بخشش سارے نوں چاہیے نا، چاہیے. اللہ دی محبت سارے نوں چاہیے. اللہ آندا ہے جے میری محبت چاہیے اور گناہاں دی بخشش چاہیے تو پھر بھی میرے نبی دی تابعداری کرو. کدی تابعداری؟ پتہ لگا میرے پیغمبر دی تابعداری اس واسطے بھی ضروری ہے کہ اللہ دی محبت ملنی ہے تے نبی پاک دی تابعداری نال گناہاں دی بخشش ملنی ہے تے نبی پاک دی تابعداری نال. کتے لکھیا ہے؟ قرآن وچ لکھیا ہے. آواز ہوندی ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا کہہ دیو اگر تسی دنیا جہان دیو لوگو اللہ دی محبت چاہندے ہو اور گناہاں دی بخشش چاہندے ہو تے اللہ دے نبی کی کرنا پوے گا. فرمایا فتبعونی میں محمد دی تابعداری کرو. جدو تسی میری تابعداری کرو گے، جدو میری فرما برداری کرو گے، عرشاں والا تواڈے نال محبت بھی کرے گا، تواڈے گناہاں تے معافی دا قلم بھی پھیر دے گا. میں دی مثال دیا کرنا، وضو کرنے ہیں نا، وضو کرنے ہیں. وضو جے کریے سنت دے خلاف، پہلا پیر دھوئیے، پھر باواں، پھر منہ، پھر سر دا مسا، بعد وچ ہاتھ، ادو بعد کلی، ادو بعد نک چ پانی. کام تے سارے ہی کر لینے، کام تے سارے ہی کر لینے. وضو ہو جائے گا؟ بولو نہیں. اچھا ثواب ملے گا؟ انج جے جان بوجھ کے وضو کریے تے کی ہوے گا؟ کچھ ہی بولو. گناہ ہوے گا. تے جے سنت دے مطابق کریے، بسم اللہ پڑھ کے پہلا ہاتھ تو کلی کر، نک چ پانی پا، نک صاف کر، چہرے تے پانی پا، چہرہ تو
داڑھی جے رب نے توفیق دیتی ہے تے داڑھی چ خلال کر، اپنا سجا تے کھبا بازو تو سر دا مسا کر، کنا دا مسا کر، او تو بعد سجا پیر تے کھبا پیر تو اپنی انگلیاں دا خلال بھی کر، وضو سنت دے مطابق تو کر، طریقہ میرے نبی والا اپنا، میرے نبی دی اتباع کر، سے لبے گا کہ نبی پاک فرماندے نے اللہ ہر عضو دے گناہ معاف کرتا جائے گا۔ ہاتھ دھوتے ہیں ہاتھاں دے گناہ معاف، کلی کیتے ہیں زبان دے، نک وچ پانی پایا نک دے، چہرہ دھوتے ہیں اکھاں دے، بازو دھوتے ہیں باواں دے، سر کن دا مسا کیتے ہیں کنا دے، پیر دھوتے ہیں پیراں دے، گناہ معاف آ جان گے صغیرہ۔ صرف ایتھے ہی پاسے فرمایا نہیں تو میرے نبی دی تابعداری کردا جا، میں جنت دے بوئے کھولدا جاواں گا۔ اللہ کیویں کر کے؟ فرمایا جڑا بندہ پڑھدا ہے اشہد، وضو کر کے کی پڑھدا ہے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ، اے پڑھدے انگلی نہیں کھلارنی تے نہ ہی آسمان اکھاں چکنیاں نے، نہ اکھاں چکنا ثابت ہے نہ انگلی کھڑی کرنا ثابت ہے، اونج ہی پڑھنا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ نبی پاک فرماندے نے جدو بندہ وضو کرن تو بعد ایک کلمہ پڑھ لیندا، وضو سنت دے مطابق کردا ہے، پھر ایک کلمہ پڑھ لیندا ہے، آسمان تو آواز ہوندی ہے او میرے بندیا میں تیرے لئی جنت دے 8 دروازے کھول دتے نے، جدے چو جی کر دے جنت وچ وڑ جا۔ میرے نبی دی اطاعت کرن دا مل پیا نا، پھر یغفر لکم ذنوبکم، فرمایا گناہاں دی بخشش چاہندے ہو میرے نبی دی تابعداری کر، اوے مرگ ہو جائے پھر بھی میرے نبی دی تابعداری کر۔ اپنے کولو رسماں بنا بنا کے کول 40 10ویں سلانے ختم اور یہ سالے ثواب دیاں محفلاں اور دوجے دن تیجے دن دعائے خیر چھڑ دے ساریاں رسماں، اے میرے نبی نے نہیں کیتیاں، جڑے کم میرے نبی نے نہیں کیتے اور نہ کر، جب تک انہاں کماں تو رکے گا نہیں میں تینوں مومن نہیں مننا گا۔ اتنے عاشق رسول بھی بنے پھردے نے، میرے نبی دیاں سنتاں دیاں مخالفتاں بھی کرتے پھردے نے، محب رسول دے دعوے بھی چلتے نے، میرے نبی دیاں سنتاں نو کمال بھی کیتا جاندا ہے، بدعتاں نو ایجاد کیتا جاندا ہے۔ سارے مسلمان اللہ ماشاءاللہ، کیا کوئی وہابی کہلوان والا، کیا کوئی سنی کہلوان والا، سب اس روڈ پہندے چلے جا رہے ہیں۔ برادری چ نک رکھنا ہے، شہر چ نک رکھنا ہے، لوکاں چ نک رکھنا ہے، لوکی جین نہیں دیندے۔ اور تو جواب قیامت نو لوکاں نو دینا ہے کہ اللہ نو دینا ہی؟ کینوں دینا جی؟ تے جینا کنا واسطے ہے؟ لوکاں واسطے؟ اور جنہ واسطے تو یہ سارا کچھ کرنا دل کرے انہاں نو تیرے جنازے تے آ کے اللہم اغفر لہ پڑھنا بھی نصیب نہ ہوئے، کیونکہ انہوں نے آنا ہی کوئی نہیں۔ اکثر لوکاں نو دعاواں یاد کوئی نہیں، ڈن وٹے بن کے جا کے پیچھے کھلو رہندے نے، بس اللہ اللہ خیر صلی۔ جنہ واسطے تو مرنا پیا وہ آندے نے جن کے لیے مرے تھے وہ رہے وضو کرتے ہیں، نماز جنازہ پڑھی میری غیروں نے، جن کے لیے مرے تھے وہ رہے وضو کرتے ہیں۔ کہڑے چکرا چ لگا پھرنا، آج چھڑ دے سارا کچھ، اللہ دی من لے، رسول اللہ دی من لے۔ آخری گل سناواں بات ختم کراں، میرے نبی دی اطاعت اس لیے بھی ضروری ہے کہ جنت میرے نبی دی اطاعت نہ لگنی ہے۔ اج تے اسی پولا جا منہ بنا کے چھڑنے نا، وہ جنت بنی ساڈے لئی سانو نہیں دینی تے اور کینوں دینی ہے؟ اللہ محتاج ہے تہاڈا؟ تسی اللہ نو کی سمجھیا؟ تہاڈے تو بغیر رب نو ہر مخلوق ہی کوئی نہیں لبھی۔ اللہ اللہ، میرے پیغمبر فرما گئے، آپ فرماتے ہیں کلو امتی یدخلون الجنہ، میری ساری امت جنت جائے گی، میری ساری امت، اللہ سانو اس امت شامل فرما۔ الا من ابا، جن نے انکار کیتا انہیں نہیں دے جانا۔
تواڈے جو ہے کوئی انکار کرنے والا جیڑا آکھے جی میں جنت وچ نہیں جانا؟ صحابہ حیران ہو گئے، یا رسول اللہ من ابا، اللہ دے نبی کیڑا بدبخت ہے جڑا انکار کرے گا میں جنت وچ نہیں جانا؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جن نے میری اطاعت کی تھی او جنت وچ داخل ہوئے گا، تے جن نے میری نافرمانی کی تھی انہیں جنت وچ جان تو انکار کر دیتا۔ ہن ذرا آؤ ہاں ذرا حساب لائیے، اسی جنت وچ جا رہے ہیں یا جنت وچ جان دا انکار کر رہے ہیں؟ اپنے روزمرہ دے معاملات ویکھو، اپنا قول فعل ویکھو، غمیاں خوشیاں ویکھو، اپنے معاملات، اپنے تجارت، دکانداریاں، لین دین، رزق دے معاملات ویکھو، کیا اسی جنت دی راہ تے ٹرے ہاں کہ جنت جان تو انکار کر رہے ہیں؟ اللہ مینوں تانوں نبی پاک دا سچا تابعدار بنا دے۔ اور ایک خلاصہ ہے میرے نبی دی اطاعت تو بغیر نہ دنیا چ کچھ لبنا ہے نہ آخرت چ کچھ لبنا ہے، جو بھی لبنا ہے میرے پیغمبر دی اطاعت نہ لبنا ہے۔ اللہ مینوں تانوں اس نبی پاک دا سچا تابعدار بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ ایک چھوٹا جا مسئلہ ہے، ضروری ہے سمجھنا۔ آج کتنی تاریخ ہے؟ 26 دسمبر۔ کل کتنی ہے؟ 25 دسمبر۔ 25 دسمبر نو عیسائیاں دا ایک تہوار ہے جنہوں بڑا دن کہندے نے۔ عیسائیاں دا ایک تہوار ہے، وہ کرسمس ڈے مناندے نے۔ کی مناندے نے؟ کرسمس ڈے۔ ساڈے کئی مسلماناں نو بڑا حیدا ہویا ہوندا ہے بین المذاہب ہم آہنگی دا۔ کی ہویا ہوندا ہے؟ حیدا کادا؟ بین المذاہب ہم آہنگی۔ اور جی تمام مذاہب وچ ہم آہنگی ہونی چاہیے، سارے نو انسانیت دے ناطے مل جل کے رہنا چاہیے۔ ایمان نال دسو جیڑی انسانیت اللہ نال شرک کروائے او انسانیت مننی جائز ہے؟ اور جیڑی انسانیت تیری بنائی رسول اللہ کے خلاف چلے او انسانیت مننی جائز ہے؟ آندے رہے جناب عیسائی بھی تے جناب ساڈے ملک دے باسی نے، انہاں دی بھی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے۔ کیویں؟ اے جی انہاں دے ہیپی کرسمس دے، کرسمس والے دن انہاں دے واسطے کیک کٹنا چاہیے، انہاں دی دعوت کرنی چاہیے، انہاں دے واسطے جناب خوشی دا اظہار کرنا چاہیے، انہاں نو مبارک دینی چاہیے۔ اور پتہ جے کرسمس دا معنی کی ہے؟ انہاں دا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ اللہ دا پتر ہے علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ دا اچھی بولو پتر ہے۔ تے 25 دسمبر نو کرسمس ڈے دے طور تے جدوں مناندے نے او عیسیٰ دی ولادت دی خوشی مناندے نے۔ پاویں عیسیٰ او دن پیدا ہوئے نے نہیں ہوئے، سانو نہیں پتا کدن ہوئے نے پیدا، پر انہاں دا عقیدہ ہے کہ اسی اللہ دے پتر دی ولادت دی خوشی منانے ہیں۔ تے تسی جا کے مبارک پا مبارک ہوئے تینوں تواڈے اللہ دا پتر ہویا ہے، تے انہاں دا اللہ تیرا کی لگدا ہے؟ اوے اللہ سارے دا ایک ہی نہیں، بولو ہن بول دے نہیں، اللہ دے سارے دا ایک ہی ہے نا۔ عیسائیاں دا بھی ہوئی ہے، یہودیاں دا بھی ہوئی ہے، مسلماناں دا بھی ہوئی ہے۔ ہن تسی مبارک دیندے ہو بھائی اللہ دا پتر ہویا، مبارک ہوئے تانوں، ہیپی کرسمس دا معنی ہی ہے تے تسی اللہ دے پتر ہون دی مبارک دے کے تے مسلمان رہ جاندے ہو۔
رب نے کیا قل هو اللہ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا اللہ کلا ایک تے کلا بے نیاز کسے دی اونوں لوڑ نہیں لم یلد او دی کوئی اولاد نہیں ولم یولد او دے کوئی ماں پیو نہیں ولم یکن لہ کفوا احد او دی برابری کرنے والا کائنات وچ کوئی ہے ہی نہیں. ہن ایک پاسے تو کل والا بھی پڑھی ہونا ہے ایک پاسے ہیپی کرسمس کری ہونا ہے شرم نہیں ہوندی. ایک پاسے آنے اللہ دا پتر کوئی نہیں ایک پاسے آنے اللہ دے پتر ہوندی مبارک ہوئے کوئی منافقت نہیں. آدھا تو مسلمان بنیا پھرنا بڑا تو بین المذاہب ہاں مانگیاں نہیں پھرنا. کافرانہ لونا دے کفر وچ شامل ہویا جا سکتا ہے. اللہ نے عیسائیاں نو آکھیا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. عیسائیاں نے آکھیا ہے کہ مسیح اللہ دا پتر ہے انہاں کفر کیتا ہے. انہاں کی کیتا ہے بولو بولو کی کیتا ہے کفر کیتا ہے. تے تو انہاں دے کفر وچ مبارکاں دین دیا انہاں مبارک ہوئے جی مبارک ہوئے تانوں اسی تواڈے نال نال. کل تے بڑے بڑے بینر لگنے نے سیاستداناں والوں دکانداراں والوں بازار دے صدراں والوں اور ناظماں والوں بڑیاں بڑیاں جماعتاں دے ناظماں والوں بینر لگنے نے بازاراں چ سڑکاں چ. ہم اپنے عیسائی کی کمیونٹی کو ہم ہیپی کرسمس پہ مبارکباد پیش کرتے ہیں. وہ اللہ کا پتر ہوندیاں مبارکاں دینا اور بٹیا مسلمان کا تو مسلمان ہے. یہ چاہتے نو انہوں نے پیار ہے تو چھڑ دے اسلام نو جا عیسائیت قبول کر لے. یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو. اسلام نو بدنام کرتے ہو. سویرے ایک بھائی مسئلہ پہ پوچھے موبائل سے آندا جی ایک مسلمان دا جنازہ ایک عیسائی نے پڑھیا ہے کی خیال ہے تہاڈا اس بارے. میں کہیا وہ جن مرضی جنازے پڑھے مسلمان نو کوئی فائدہ نہیں ہونا. وہ کافر ہے کافر دی دعا قبول ہی نہیں. وہ منہ ملا دے واسطے تیرے جنازے جا گیا تے تو اونا واسطے شرک کرنا شروع کر چھڑے گا. تو اونا دی خاطر کفر کرنا شروع کر چھڑے گا. حرام ہے ہیپی کرسمس کہنا انہاں نو بولو حرام ہے. اس دن انہاں نو مبارک دینا حرام ہے کیونکہ دا مانا ہے کہ اللہ نے پتر جمیا ہی تانوں او دے پتر جمن دے مبارک دینے ہیں. ساڈے اللہ دا کوئی پتر نہیں ساڈے اللہ دی کوئی اولاد نہیں ساڈے اللہ دا کوئی ماں پیو نہیں اور ساڈا اللہ ہوے جڑا ساری کائنات دا اللہ ہے. اللہ سمجھن دی توفیق عطا فرمائے. آج ساڈے ایک بھائی انہاں دی بیٹی انہاں دی والدہ انہاں دے بھائی بیمار نے انہاں واسطے شفا دی دعا کرو. ایک اور نے لکھیا بہن بھائی بیمار نے دادی امی پھپھو بیمار نے سب واسطے دعا کرو. اور جڑے بھائی ایک شیخ محمد حنیف صاحب گفٹ ہاؤس والے انہاں دے بیٹے شاہد حنیف صاحب وفات پا گئے نے انہاں واسطے دعائے مغفرت فرماؤ. اللہ تمام فوت شدگان دی مغفرت فرما. اللہ جن مسلمان دنیا تو جا چکے نے کروٹ کروٹ جنت چالا مقام عطا فرما. اللہ جڑے بیمار نے صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما. اللہ پریشاناں دیاں پریشانیاں دور فرما. ربا دکھیاں دے دکھ دور فرما. تنگ دستاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما. مقروضاں دے قرضے اپنی جناب تو ادا فرما. بے اولاداں نو ربا نیک اولاد نصیب فرما. اشمالیا سانو پکا سچا مسلمان بنا. اپنا تے اپنے نبی دا سچا تابعدار بنا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد اللہ اکبر.